تاریخ بتاتی ہے، تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بیٹیاں نہیں تھی، لیکن قرآن مجید میں لفظ آیا ہے کہ وہاں بھی لفظ کیا آیا ہے؟ بنات کا لفظ آیا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضرت نوح نے کہا، اپنا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، لیکن وہ حضرت لوط کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ امت کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں کہا ہے، کیونکہ جناب لوط کی تو اپنی بیٹیاں تھی نہیں۔ یہ کہاں پہ آپ کو حوالہ ملے گا؟ یہ ملے گا تفسیر دور منصور میں 3 جلد صفحہ نمبر 342 پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کذالک عن قتادہ وغیر واحد تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 3 جلد صفحہ نمبر 566 پر، کذالک عن سعید ابن جبیر تفسیر جمل 2 جلد صفحہ نمبر 413 پر، حاشیہ ترجمہ قرآن علامہ اشرف علی تھانوی صاحب 11ویں جلد اور صفحہ نمبر 78 پر، کہ حضرت لوط کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اپنی امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا۔ تو اسی طرح بخاری شریف میں ہے، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی 3 جلد صفحہ نمبر 401 پر، کہ جناب بی بی عائشہ اپنی گڑیا کو، جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، اپنی گڑیا کو بنات کہتی تھی کہ یہ بنات ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ ان کی حقیقی بنات تھی؟ نہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں شیعہ کتب میں رقیہ، زینب، کلثوم کے لفظ بنات رسول آیا ہے، اگر کہیں پر آیا ہے شیعہ کتب میں رقیہ کے ساتھ یا ام کلثوم کے ساتھ یا زینب کے ساتھ بنات کا لفظ آیا ہے، اگر کسی جگہ پر، تو اس سے مراد ان کی صلبی بیٹیاں ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ بنات، ابن، بنت یہ مجازی طور پر اس لفظ استعمال ہوا ہے، امت کی بیٹیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن جو ہے نا پوتے کے لیے استعمال ہوا ہے، ابن ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جن کو پالا گیا ہے، وہ صلبی بیٹے نہیں تھے ان کے، وہ صلبی بیٹیاں نہیں تھی ان کی، لیکن ان کے لیے بھی لفظ بنات بھی استعمال ہوا ہے اور بنت بھی استعمال ہوا ہے اور ابن بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے مراد آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ بنات رسول ہیں، یعنی رسول کی صلبی بیٹیاں ہیں، یہ قطعاً آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی۔ اسی طرح اس سے مراد کیا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بنات کا، کہ میرا حبیب، میرا نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اس سے مراد تمام اولاد زہرا ہے، وہ لڑکیاں، وہ بیبیاں جو رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، ان سے مراد وہ تمام بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، وہ بیٹیاں جو فاطمہ الزہرا کے صلب سے ہیں، جو اپنا مولا علی علیہ السلام کے صلب سے ابھی فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ جیسا کہ تفسیر برہان میں امام زین العابدین نے یزید سے فرمایا تھا کہ بنات رسول اللہ کو ان کے گھروں میں کون پہنچائے گا؟ بنات رسول اللہ کو ان کے گھروں میں کون پہنچائے گا؟ تفسیر برہان، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 206 ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کی بیٹیوں کو، بنات رسول کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا، جبکہ ان کا میرے سوا کوئی محرم ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بنات رسول سے مراد کون ہے؟ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ،
یہ مراد ہے، تو ان کو بھی رسول کی بیٹیاں کہا گیا ہے، امام زین العابدین نے کہا ہے۔ اسی طرح احتجاج تب آیا تھا جب بی بی نے خطبہ دیا تھا، امن العدل یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کنیزیں پردے میں بیٹھی رہیں؟ وبنات رسول اللہ سبایا، اور رسول کی بیٹیوں کو تو قیدی بنا کے پھرائے بازاروں میں، کیا یہ تمہارا عدل ہے؟ تو یہاں پر بھی بی بی نے اپنے آپ کو بنات رسول فرمایا، بی بی ام کلثوم کو بنات رسول میں شامل کیا، اور بی بی رقیہ کو بنات رسول میں شامل کیا کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تو احتجاج تبرسی کا یہ حوالہ کہ بی بی زینب نے جب خطبہ دیا تو بی بی نے یہ اپنے آپ کو یہ لفظ استعمال کیا، لہذا قرآن میں بنات کا لفظ، بنات کا یہ لفظ استعمال ہے کہ تیری بیٹیاں، آئے اس سے مراد 4 بیٹیاں نہیں، ہرگز نہیں ثابت ہوتی کہ اس سے مراد وہ 4 بیٹیاں ہیں، بلکہ بنات سے مراد قیامت تک جو بھی سید زادیاں ہیں وہ رسول اللہ کی بنات ہیں، جو بھی سید زادیاں ہیں وہ سب رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ، اور جن کے لیے پردے کا حکم آیا ہے۔ اب ہماری اگلی بحث جو ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی، کیا نبی کی بیٹیاں مشرکہ یعنی کہ مشرک ہو سکتی ہیں؟ جو زینب بنت رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ابو العاص کافر کے نکاح میں آئی تھی، کیا اس کی ہم پوری بحث کریں گے، کیا رسول اللہ کی بیٹیاں شرک کر سکتی ہیں یا وہ مشرکہ ہو سکتی ہیں؟ اور جیسے کہ ترمذی شریف نے اس موضوع پر ایک پورا باب باندھا ہے، باب کا عنوان یہ ہے کہ باب یعنی مشرک جوڑے میں سے، مشرک جوڑے یعنی بیوی بھی مشرک ہو اور شوہر بھی مشرک ہو، اگر دونوں مشرک ہو اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک اسلام لے کر آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بحث کو ہم انشاءاللہ